سورہ البقرہ کی آیت نمبر 218 کو ہم دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واضح کیا فتنہ قتل سے بھی برا ہے، اور ہمیں بہت ہی خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ ہمیں کسی فتنے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ 218 میں ہم دیکھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا یقیناً الذین، وہ لوگ جو آمن، جو ایمان لائے، واو، اور الذین، جن لوگوں نے ہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک، وہی لوگ، یرجون، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، بے حد بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہیں رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے۔ ایک اور چیز دیکھ لیجئے، اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے، انا ہمیشہ جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ دینا اسم موصول ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے، جمع ہے، تو انا کا اسم ہو گیا، کیونکہ مبنی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو اسم انا بنا سکتے ہیں۔ یہ مبنی ہے نا، تو منصوب حالت میں ہم اس کو لیں گے، کیونکہ انا کے بعد یہی اسم آیا۔ آمنو، جو ایمان لائے، آمنو فعل ہے ماضی کا، واحد جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ بڑھا گیا۔ اور الذین، جن لوگوں نے، الذین اگین اسم موصول آ رہا ہے، جمع ہے، مبنی ہے، معرفہ ہے، ہاجرو، جنہوں نے ہجرت کی، ہاجرو فعل ہے ماضی کا، ہاجن را روٹ ورڈ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے، وجاہدو، اور جہاد کیا، واو اتبع سے جڑ رہا ہے، جہادو فعل ماضی ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے، جیم ہا دال اس کا بھی روٹ ورڈ ہے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فی حرف جار ہے، سبیل اللہ مجرور ہوا، پہلے سبیل اللہ کو مرکب اضافی بنائیں گے، فی حرف جار کے لیے مجرور کر کے مرکب جاری بنا دیں گے۔ ہاجرو فعل بفاعل ہے، وجاہدو یہ بھی فعل بفاعل ہو گیا۔ فعل بفاعل ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہر جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے ایک مکمل فاعل کے ساتھ موجود جملہ ہوتا ہے۔ جملے اسمیہ کے صرف دو حصے، فعل اور فاعل، جملے کو مکمل کر دیتے ہیں۔ سین با لام اس کا روٹ ورڈ، حمزہ لام ہا اس کا روٹ ورڈ، اولائکا، وہی لوگ، اولائکا اگین اسم اشارہ، معرفہ ہے، مبنی ہے، مذکر ہے، بعید کے لیے ہے، یرجونا، وہ امید رکھتے ہیں، فعل مضارع ہے، یہ رجا سے نکلا ہے، امید کرنا، دل میں خواہش کا پیدا ہونا۔ کوئی انسان جب، ظاہر سی بات ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے گا، اپنا مال بھی وارے گا، اپنی جان بھی وارے گا، اپنا گھر بار سب تج دے گا اللہ کے لیے، تو اس کے دل میں خواہش تو پھوٹے گی نا، ایک امید تو پھوٹے گی نا کہ اللہ کی رحمت مجھے ملے گی، یہ سارا کچھ وہ جس کے لیے کر رہا ہوگا۔ را جیم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، رجا سے نکلا ہے، یہ دل میں خواہش کا پیدا ہونا۔ یرجونا فعل مضارع، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سوری جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، یہاں پہ یہ رحمت اللہ مرکب اضافی بنا، اور تاکہ اوپر چونکہ منصوب ہے حالت، لہٰذا ہم اس کو فعل کے لیے مفعول بنائیں گے۔ رحمت اللہ مفعول بن گیا، راحا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، حمزہ لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، مفعول بن گیا یہ اس فعل کے لیے۔ واللہ، واو حرف عطف ہے، اللہ مبتدا، مرفوع اسم آیا ہمارے پاس، مبتدا بنے گا، غفور رحیم، یہ دونوں صیغے جو ہیں مرفوع حالت کے ہیں، غائن فا را صفت مشبہ، رحیم یہ بھی اللہ کی دونوں صفت ہیں، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ایک یہ یہاں بالکل یہ خبر ون خبر ٹو بھی بنا سکتے ہیں، یا ان دونوں کو ایک ہی جگہ کر کے دونوں کو صفت بنا کر اللہ کی صفت بنتی ہے نا دونوں، تو اگر ہم جملے کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو ویسے یہ دونوں صفات ہیں، اور یہ جو ہے یہ موصوف ہے، یہ موصوف اور یہ صفت یہاں سے لے کے یہاں تک پورا بن جائے گا مرکب توصیفی۔
ٹھیک ہے، اور یہ واو عطف کے ذریعے یہ پورا مرکب توصیفی پچھلے جملے کا حصہ بنے گا، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس کو خبر 1 خبر 2 بنائیں گے اس مبتدا کے لیے، یہ جملہ اسمیہ بنا کر پھر پورے جملے پیچھے جملے کا حصہ بنائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، جان کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ نے ان کو خوشخبری بھی سنائی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بہت ایک لطیف طنز بھی ہے کہ جو حرام کے راستے پہ جاتے ہیں اور ایک یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ہر اللہ کی ناراضگی کا کام کر کے، حرام کام کر کے بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ بڑا واضح بتا دیا کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائی، ان کے علاوہ کوئی اور یہ امید نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہوگا جو ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرے گا۔ ایسے لوگ بجا طور پر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے بتایا ہے کہ اللہ ان کی لرزشوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنی رحمت سے ان کو نوازنے والا ہے، اور اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں، نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ وہ کل مالک ہے، کل اختیار رکھتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کریں کہ ہم اللہ کی منشا کے کام کریں گے، اللہ کی رضا کے کام کریں گے، اللہ کے خوشنودی کے کام کریں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ ہماری نیکیاں تو بہت تھوڑی ہیں، ہم تو اپنی نیکیوں کے پتہ نہیں کہیں نظر نہ ہو جائیں، کوئی ریاکاری کی، کوئی کسی ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہو جائے ہماری نیکی اکارت ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے سے امید کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے، کیونکہ تو استطاعت رکھتا ہے، تو پاورفل ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کی امید کریں، اور اس امید کے اوپر کریں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے